ایک اللہ کو چھوڑ کر کے قبروں پہ جا کر کے درگاہوں پہ جا کر کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگی جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے یہاں بھی مندروں میں جا کر کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہے. تو ایسا کون سا فرق ہے کہ ہم جو ہمارا مذہب ہے اس کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کریں؟ وہی کام جو آپ کے یہاں ہو رہا ہے وہ ہم اپنے مذہب میں کر ہی رہے ہیں، تو آپ میں اور ہمارے اندر میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے اس کی وجہ چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے. بھائی نے کہا ہے کہ بعض غیر مسلم حضرات سے جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے مذہب میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کے پاس بھی تو قبروں میں جا کر پوجا پاٹ کی جاتی ہے، قبروں پر جا کر مانگا جاتا ہے، ہم بھی بتوں سے مانگتے ہیں، تو اس میں زیادہ بڑا فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے تو فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیے، جہاں تک اس جواب کو ہم کو غیر مسلمان کو دینا ہے، میں اس کے جواب کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں. ایک وہ حصہ جو ہم غیر مسلموں کو سمجھائیں گے، ایک وہ حصہ خود ہم مسلمانوں کے سمجھنے کا. جہاں تک غیر مسلمانوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، آپ اس غیر مسلم سے یہ کہیے کہ خبر پر جانے والا کوئی بھی مسلمان اس خبر میں پڑے ہوئے جس کو بھی وہ ولی کہتا ہے اس کو اللہ یا اللہ کے برابر نہیں کہتا. ہم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے، ہم اس کو ذریعہ مانتے ہیں، لیکن اس کو دینے والا بت نہیں مانتے. جتنے تم خداؤں کو پوجتے ہو، تم ہر بت کو خدا مان کر پوجتے ہو. کوئی خبر پر جانے والا مسلمان اس خبر میں پڑے ہوئے شخص کو اللہ کے برابر کبھی بھی نہیں مانتا. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے معتبر علماء ہیں، انہوں نے کبھی بھی خبر پر جانے والے کو کافر نہیں کہا ہے ابھی تک. کیوں؟ کیونکہ عقیدے سے وہ خبر میں پڑے ہوئے شخص کو اللہ کے برابر نہیں مانتا، اگرچہ کہ عمل شرکیہ کر رہا ہے. تو یہ آپ غیر مسلم کو سمجھائیے کہ تم بت کو خدا مان لیتے ہو، تم کہتے ہو کہ بت ہی دیتا ہے. ہم ایسا نہیں کہتے، ہم اللہ ہی دیتا ہے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں مان کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. رہا جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ، تو خبر پر جا کر مانگنے والے یہ لوگ حقیقتاً شرکیہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو کئی غلط فہمیاں ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ خبر میں جو شخص ہے یہ اللہ سے قریب ہے، یہ ہماری بات سنتے ہیں. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، یار جس زمانے میں مان لیجیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، جس کا اصل نام عبد القادر جیلانی ہے، ان کو اردو نام کی کوئی چیز آتی بھی نہیں تھی. اردو زبان اس وقت موجود ہی نہیں تھی، بنی ہی نہیں تھی. اب یہ ان سے اردو میں مانگتا ہے. میرے نبی کو صرف عربی آتی تھی، کوئی زبان نہیں آتی تھی. اب غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پتہ نہیں خبر میں کون سا سافٹ ویئر آ گیا جو ہر لینگویج ٹرانسلیٹ ہو جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو اپنے خبروں میں، سوائے اس کے جس کو اللہ سنانا چاہے. یہ میرے نبی کے لیے مخصوص ہے. نبی آپ اپنے سے خبر میں کسی کو نہیں سنا سکتے. ہم اگر آپ کی کوئی بات ان کو سنانا چاہیں تو ہم سناتے ہیں. یہ بات ہر مسلمان پر وارد نہیں ہوتی. اور خبروں میں جو لوگ پڑے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم لوگ خبر پر پھول ڈالتے ہو، کس وجہ سے ڈالتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے گزر رہے تھے، ایک دغالی لے کر انہوں نے لگایا اور دعا کیا، اے اللہ جب تک یہ ہری بری رہے ان خبر والوں پر عذاب نہ پہنچے. اب میں نے کہا بھائی تو پھول ڈال رہا ہے تو دو چیزیں ہیں اس میں. وہ نبی تھے، نبی کی دعا سے ان پر عذاب نہیں ہوا. تو جس کو ولی مان رہا ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے تو خب پھول ڈالو. عذاب نہیں ہو رہا ہے پھر بھی پھول ڈالو تو سردی ہوتی ہے ان کے اندر. پھر تم کہتے ہو نا ہماری دعائیں سن کر اللہ سے مانگتے ہیں. میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، جو نیک لوگ ہیں جب منکر نکیر سوال کر لیتے ہیں 3، اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے تم قیامت تک آرام کی نیند سو جاؤ. اب تو جا کر ان کی نیند میں ڈسٹرب کیوں کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 میں کہا، اے نبی جب ان سے کہا گیا خالص اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. تو اللہ اس کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جن کو پکارتے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر، یہ ان کی کوئی نہ دعا قبول کر سکتے ہیں نہ ان کو کوئی چیز عطا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے متمنی ہیں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے ہوئے. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے میرے بھائی ہمارے مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خبروں پر جا کر کسی سے مانگنا
یہ جائز نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہو گیا.